السلام علیکم دوستوں، آج لوگ خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور بتاتے ہیں، مگر چونکہ یہ خیالاتی، تجرباتی اور تصوراتی ہوتے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں پھر غم دے جاتے ہیں۔ لہٰذا آئیے میں آپ کو اس خالق کائنات کا اصول بتاتی ہوں جو خود خوشی اور غم کا بھی خالق ہے۔ صبر اور تقویٰ۔ صبر سے آزمائشوں کا مقابلہ ہو سکے گا اور تقویٰ سے اللہ کے پاس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب ہوگی۔ نعمتوں پر شکر۔ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جسے وہ کسی لمحہ بھی چھیننے پہ قادر ہے۔ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں وہ اللہ کا تحفہ اور فضل ہیں۔ اس میں انسان کی قابلیت اور لیاقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورنہ ہمیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ قارون کو دولت ملی وہ بھی اس کی محنت اور لیاقت کی وجہ سے ملی تھی، اور اگر اس جیسی محنت کوئی دوسرا کرے گا تو وہ بھی قارون بن سکتا ہے۔ اس طرح جسے یہ نعمت نہیں ملی ہے اسے نالائق اور نااہل نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر نہیں سمجھا۔ ساتھ ہی انہیں بھی نعمت ملے اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، نیزا انہیں اپنی نعمتوں میں شامل کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو دائمی نہیں سمجھنا، نعمت ہو یا مصیبت، کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے بلکہ یہ گردش کرنے والی چیز ہے۔ آج ہمارے پاس تو کل کسی اور کے پاس۔ نعمتوں پہ انسان اس وقت اتراتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس طرح اس کی منتقلی پہ انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ اس طرح مصیبت کو بھی وہ آزمائش الہی نہیں سمجھتا اور نہ ہی اسے عارضی سمجھتا، اور اسی وجہ سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ہر چیز کی عمر۔ آزمائشوں کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، یہ عذاب نہیں ہے جو نافرمانی پہ نازل ہوا کرتا ہے، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ سے مومن نہیں بھاگتا۔ آزمائشیں مشیت سے ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، بھلا وہ اپنے بندوں کو باخوشی کیوں مصیبت میں ڈالے گا۔ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سارا فیصلہ انسانوں اور مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے، اس کی لیاقت کے مطابق اسے نعمت ملتی ہے۔ اگر کوئی نعمت نہ ملے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم اس کے لائق نہیں ہوئے، جس سے بلوغت سے پہلے اولاد نہیں ملتی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت دے کر واپس لے لیا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرینہ اولاد عطا کی ہے، پھر واپس لے لیا۔ اب اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ والقدر خیر شر، تقدیر میں کوئی بات جی کو باتی ہے اور کچھ نہیں باتی، مگر ایمان دونوں پہ برابر رکھنا ہے۔ اپنے ذمے کا کام کرنا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کیوں نہیں مانتی، کہاں کمی رہ گئی، تربیت میں، پرورش میں، رزق میں۔ گویا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو نتیجتاً اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم وہ کام بھی کرنے لگتے ہیں جو اوروں کا ہے، اللہ کا ہے۔ مثلاً عورتوں کو کام پہ لگایا، خود گھر گرہستی سنبھال لی۔ اس طرح کل کا مسئلہ اور فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ اللہ کرے گا، مگر ہم اپنے کل اور بچوں کے کل میں سرگردہ ہوتے ہیں، کل آنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کام کی تکمیل کے لیے پریشان ہونا، نتیجہ تلاشنا، یہ سب انسان کو غمگین رکھتا ہے۔ آپ کوشش ضرور کریں، مگر تکمیل اور نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور جان لیں کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہوگا، خواہ اب جتنی قوت لگا لیں۔ اپنی طاقت بھر کوشش کرنا۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے، مگر ہمیشہ صلاحیتوں سے اوپر کی سوچتا ہے۔ مثلاً باپ کی کدال ہاتھ میں لے کر چلانا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً اپنے پاؤں زخمی کر لیتا ہے۔ لون، قرضوں اور دوسروں کے بھروسے جینے والے اکثر غمگین رہتے ہیں۔ جتنی بڑی چادر اتنا ہی پاؤں پسارنا اس کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ میں یہ اصول پوشیدہ ہے۔ تکبر سے بچنا، جو چھوٹ گیا اس پر افسوس نہ کرنا۔ تکبر سے بچنا، جو چھوٹ گیا اس پر افسوس نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین اور اترانے والوں سے اپنی نعمت چھین لیا کرتا ہے، اور نعمتوں سے محرومی انسان کو غمگین بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جو کھوئی ہوئی شے پر افسوس کرتا ہے وہ بہت غمگین رہتا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی اس پہ مکمل نہیں ہے، آگے اور بھی وقت ہے۔ تلافی مافات کے لیے ڈوبتا سورج بار بار نکلتا ہے، اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔